خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کے لیے ہمارا مقرر کردہ حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفقسد پیدا ہوا، اور ارفقسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفقسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلح پیدا ہوا، اور سلح کی پیدائش کے بعد ارفقسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلح جب 30 برس کا ہوا تو اس سے ابر پیدا ہوا، اور ابر کی پیدائش کے بعد سلح 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ابر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رعو پیدا ہوا، اور رعو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رعو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رعو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارح پیدا ہوا، اور تارح کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تارح 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ اور یہ تارا کا نسب نامہ ہے۔ تارا سے ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسیوں کے اور میں مرا، اور ابرام اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نحور کی بیوی کا نام ملکا تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی۔ وہی ملکا کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائے، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ میرے عزیزو، جب ہم ان آیات پر غور کرتے تو ہمیں یہاں پر سم کا نسب نامہ نظر آتا ہے، اور کیسے خدا نے سم کی نسل میں سے ابراہم کو چننے کا پلان کیا، اور جو سم کے خاندان میں سے خدا نے ابراہم کو چننے کا پلان ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے جو خدا نے کیا۔ حالانکہ ابھی تک نہ ابراہم سے خدا کی ایسی کوئی بات ہوئی، نہ خدا نے اپنا پلان کسی پر ظاہر کیا، بلکہ جب خدا یہ لکھوا رہا ہے موسیٰ سے تو اس کے اندر خدا نے اس بات کی نشاندہی کی کہ وہ ابراہم کو، جو کہ تارا کا بیٹا ہے، اسے چنے گا، اور وہ تمام دنیا میں خدا کو ریپریزنٹ کرے گا، خدا کے سامنے اور خدا کے لیے کام کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ، یہ خدا کی طرف سے برکت جو ابراہم کے لیے خدا نے رکھی تھی، یہ پیشتر سے خدا کے دل میں خدا نے یہ پلان رکھا، اور پھر اس 11ویں باب میں خدا نے اس کو ظاہر کیا، اور اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ خدا ابراہم کو چنے گا، اور خدا نے ابراہم کے لیے بہت سے ایسے ناممکنات اور بہت سی ایسی باتیں جو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، خدا نے اس کے لیے رکھی تھی۔
آج بھی خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے، اور خدا کے چنے ہوئے لوگ خدا کے دل میں، خدا کے ذہن میں، خدا کے پلان میں پیشتر سے یہاں پر وہ نظر آتے ہیں، ہمیں وہ ملتے ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو مقدس داؤد بڑی اچھی بات کو بیان کرتا ہے کہ میں جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تب سے تو مجھے جانتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں، اور خدا نے ہمیں ہر حالات میں، ہر سچویشنز میں اور ہر وقت خدا نے ہمیں اپنے کام کے لیے بلایا ہے۔ وقت ہے کہ ہم خدا کے منصوبے میں جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے اس کے ساتھ مل کر، اس کے ساتھ اتفاق کر کے اس کام کو کریں۔ خدا نے آپ سب کو برکت دے۔